السلام علیکم ٹو ایوری ون. میرا نام فائزہ اسلم ہے. ریلیشن شپ کاؤنسلنگ اور کوچنگ میری ایکسپرٹیز میں سے شامل ہے. آج سوچا ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایشوز کو لے کر کچھ 2-3 باتیں ہیں جو میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اور کپلز میں پریویل کر رہی ہیں. سوچا آج اس کے اوپر آپ سے کچھ بات چیت کی جائے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایشوز کہاں نہیں آتے، ہر کپل میں آتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. جب ان ایشوز کے اوپر کام نہیں کیا جاتا تو وہ ایشوز ایگریویٹ ہو کر بڑھ کر بہت آگے تک ایک بڑی لڑائیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ شادی کے شروع کے بعد جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے اور ایشوز آنے شروع ہوتے ہیں، ایون بات شاید ڈیورس تک جا رہی ہوتی ہے، تو جو ساتھ والے لوگ ہیں جس میں بڑے بزرگ زیادہ ہوتے ہیں جو یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا کر لو، بچہ پیدا ہو جائے گا تو تم دونوں کے ایشوز سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اچھا، بچہ تو پیدا ہونا بہت ضروری ہے اور شادی کی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ فیملی بنایا جائے، خاندان کی بنیاد رکھی جائے. لیکن بچہ اس لیے پیدا کرنا کہ وہ ماں باپ کے مسئلوں کو سلجھائے گا، ان کے درمیان صلح صفائی کرائے گا، تو یہ ایک بڑی ان ریئلسٹک اپروچ ہے. دیکھیں، بچہ جو ہے نا وہ ایک انڈیویژول اینٹی ہے، ایک علیحدہ ہستی ہے جو اس دنیا میں ماں باپ کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں آتا. وہ کس لیے آتا ہے؟ وہ اس کا اپنا نصیب ہے، اس کی اپنی تقدیر ہے، اس کی اپنی زندگی اور موت کا وقت ہے، اس کی اپنی قسمت ہے، اس کا اپنا رزق ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں اس کی تمام چیزیں لکھ دیتا ہے، اس کی زندگی، موت، اس کی تقدیر، اس کا رزق، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. اب وہ بچہ دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ آپ دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائے گا. ہاں، اس کی موجودگی میں آپ میاں بیوی کے درمیان کنیکشن ضرور بنے گا. اس بچے کے بہانے سے آپ ناراض ہوں گے تو آپ ایک دوسرے کو کال کریں گے. ایون اگر بیوی روٹ کر کے میکے بھی چلے جائے تب بھی وہ بچے کے کام کے بہانے شوہر کو کال کرتی ہے، یا شوہر بچے سے ملنے کے لیے بیوی کو کال کرتا ہے. تو اس طرح دونوں کے درمیان ایک کنیکشن اس بچے کی وجہ سے بنتا ضرور ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے. لیکن وہ اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے مسئلے حل کرے گا، تو یہ اس بچے کے ساتھ ناانصافی ہے. جیسے ایک بچی نے مجھ سے کاؤنسلنگ میں کہا، ایک ٹین ایج بچی نے، کہ میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ اپنے باپ کو سمجھاؤ کہ وہ اس طرح ابیوسو بیہیویئر نہ کیا کریں. اب وہ کہتی ہے کہ میں باپ کو کیسے سمجھاؤں، باپ نہ میری سنتے ہیں، نہ ماں میری سنتی ہیں. تو آپ اس بچی کی کنڈیشن کو سوچیں کہ وہ بیچ میں ایک سینڈوچ کی طرح بن گئی اپنے پیرنٹس کے. وہ ان دونوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے افیکٹ بھی ہو رہی ہے اور وہ کسی کو بھی سمجھاتی ہے تو کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا بلکہ وہ بچی انگزائٹی میں جا رہی ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں آپ سب کے گھروں میں یقیناً ہوگی، آپ سب کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آپ کے بچوں پہ اس کا اثر آ رہا ہوگا. تو آج آپ یہ سوچئے کہ آپ یہ بچہ کیوں لے کر آئے تھے اس دنیا میں، کہ کیا وہ آپ دونوں کے مسئلے حل کرے گا، یا اپنے بچوں سے اپنی لڑائیوں کے اوپر بات کرتے وقت تھوڑا سا رک جائیے، سوچئے کہ یہ میرے مسئلے یہ میرا بچہ حل نہیں کر سکتا، یہ مسئلے میں نے خود حل کرنے ہیں. کیونکہ میں اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوں، میں اپنی باتوں کی خود ذمہ دار ہوں. جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین سے جب کہا جائے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں، اپنے ایشوز کو ریزالو کریں، تو ان کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ میرے شوہر کو ٹھیک کیجئے، پہلے آپ ان کو بتائیے کہ ان کو اپنا بیہیویئر کیسے ٹھیک کرنا ہے، پھر میں ٹھیک ہوں گی. تو میں تمام خواتین کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی، ایثار، محبت کا جذبہ مرد سے زیادہ رکھا ہے، کیونکہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تخلیقیت کا کام لیا ہے. ایک ماں اپنے پیٹ میں بچے کو 9 ماہ رکھتی ہے، اس کو جنتی ہے، اس کو پالتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے. یہ تمام چیزیں باپ نہیں کر سکتا، اس کا اتنا برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے دیکھا جائے تو. آپ
جتنی ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تو آپ اپنے اوپر کام کیجئے. جب آپ کے دل کے اندر کی دنیا بدلے گی تو یقین جانیے کہ آپ کے ارد گرد کے تمام لوگ جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اسپیشلی آپ کا شوہر، آپ کے بچے، آپ کے تمام گھر والے، ان کا بیہیویئر میں آپ خود ایک نمایاں تبدیلی محسوس کریں گی کچھ ہی عرصے میں. لیکن بہت ساری خواتین ایکچولی ضد کا شکار ہو جاتی ہیں کہ نہیں، پہلے آپ فلاں کو بدلیں، پہلے آپ میری ساس کو بدلیں، پہلے آپ میرے شوہر کو بدلیں، تب میں اپنے اوپر کام کروں گی، تب میں ٹھیک ہوں گی اور تب میں خوش رہنا شروع کروں گی. ایکچولی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب خواتین یہ کہتی ہیں کہ جب وہ فلاں شخص، جب میرا شوہر مجھے خوش رکھے گا تو میں خوش ہوں گی نا. دیکھیں، وہ آپ اس کو یوں کہیے کہ جب وہ آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرے گا تو آپ ایک اپنے آپ کو ایک وردی فیل کریں گی، یا آپ اپنے آپ کو رسپیکٹڈ فیل کریں گی. لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ مسکرائے گا، وہ مجھے لطیفہ سنائے گا تو مجھے ہنسی آئے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے خود ہنسنا ہے، آپ نے خود اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، آپ اپنی چیزوں کی خود ذمہ دار ہیں. اگر یہ ذمہ داری آپ نہیں اٹھائیں گی تو کوئی اور تو ہرگز نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح سے جب خواتین سے کہا جائے کہ اپنی فزیکس کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، جم جائیں، یوگا کریں، اسٹریچنگ کریں، تو جی وہ میرا شوہر کہے گا کہ اچھا تمہیں تو بس اپنی پڑی رہتی ہے، تم صرف اپنا خیال رکھتی ہو، تم تو کچھ اور سوچتی نہیں ہو. تو ہمیں گلٹی فیل ہوتا ہے کہ لوگ اگر یہ سوچیں، میری ساس یہ سوچیں کہ یہ تو بس اپنی فکر کرتی ہے. کیوں گلٹی فیل ہوتا ہے آپ کو؟ ایک بات میں آپ سب کو بتاؤں کہ جب ہم سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو جو پہلا سوال ہم سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جان کا کیا حق ادا کیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم سب اپنی جان کا یہ حق ادا کر رہے ہیں کہ ہم اپنا خیال رکھیں، واقعی خیال رکھیں، اپنی صحت کا، اپنی فزیکس کا، اپنی ایکسرسائز کا، اپنا واٹر انٹیک، اپنی ڈائٹ؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، اپنی صحت کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. اور جب آپ کی فزیکل ہیلتھ خراب ہوگی تو آپ نہ اپنی ہیں اور نہ آپ کسی اور کی ہیں. اور یہ بات میں صرف خواتین کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بات مرد حضرات کے لیے بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب انتہائی امپورٹنٹ ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی اشرف المخلوقات میں سے ایک تخلیق ہیں. اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ اپنے ساتھ والوں کا خیال نہیں رکھ سکیں گے. تو خدا را اپنے اوپر کام شروع کیجئے. فرد سے خاندان بنتا ہے اور خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، اور خاندان ایک انسٹیٹیوٹ ہے. آپ ایک انسٹیٹیوٹ کی سربراہ ہیں. آپ کا شوہر ہیڈ آف دا فیملی ہے، قوام ہے، آپ اس کی وزیر اعلیٰ ہیں. اگر آپ وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنا کام انجام نہیں دیں گی تو جو صدر مملکت ہے وہ اپنا کام کیسے کر پائیں گے؟ وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ ان پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں، کہیں نہ کہیں آپ بھی ان پر ڈپینڈ کرتی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں. وہ آپ کی طرف لک فارورڈ کرتے ہیں کہ آپ خوش ہوں گی، آپ گھر کا مرکز ہیں، آپ صحت مند ہوں گی، آپ خوش نظر آئیں گی، آپ کنٹینٹ فیل کریں گی، تو گھر کے باقی کے لوگ بھی اپنے آپ کو بڑا کنٹینٹ فیل کریں گے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ تینوں باتیں آپ کو بہت سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے. میں نے پہلی بات یہ کہی کہ بچہ انڈیویجول اینٹی ہے، اس کو اسی طرح سے لیں، اس کو اپنے مسئلوں میں نہ ڈالیں، وہ ورنہ اس کی شخصیت خراب ہو جائے گی. دوسری بات میں نے آپ لوگوں سے یہ کہی کہ اپنے اوپر کام کریں گی تو آپ کے گھر کے باقی کے تمام لوگ بھی خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. آپ کے اندر کی دنیا بدلے گی تو آپ کے آس پاس کی دنیا آٹومیٹکلی بدل جائے گی. تیسری بات میں نے آپ سے یہ کہی ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اس پر اپنے آپ کو گلٹی فیل نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اپنی جان پر حق ہے جس کا آپ نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.